اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ علیہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تبخیر معدہ۔ تبخیر معدہ جو ہے یہ تو ایک عام فہم لفظ ہے، ہر آدمی اسے سمجھتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی مجھے گیس کا مسئلہ ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے جس سے پیٹ پھول جاتا ہے اور جو ہے ریا خارج نہیں ہوتی، اور بعض اوقات پیٹ اتنا پھول جاتا ہے کہ اس پر ایک مخصوص انداز سے جو ہے وہ ہاتھ مارنے سے عجیب قسم کی آواز اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اس گیس سے پھول جانے والے پیٹ کو اطباء کرام نے استسقا تبلی کا نام دیا ہے، یعنی وہ ڈھول کی طرح جو ہے وہ پیٹ پھول کر کپا بن جاتا ہے، اور یہ گیس جو ہے بڑی پریشان کرتی ہے، بعض اوقات مریض کے دماغ تک کو متاثر کر دیتی ہے، اور اسی طرح سے خفقان کی صورت بھی مریض کو پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کی بگڑی ہوئی صورت جو ہے وہ ڈکاریں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بگڑی ہوئی صورت ہچکی بھی ہے، اس تبخیر معدہ سے ہچکی کا مسئلہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں تبخیر معدہ کی عام جو ہیں علامات، جو آدمی پہ کسی جو تبخیر معدہ میں مبتلا ہو اس کے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں یہ میں نے بندہ نے بیان کر دیے ہیں، لیکن ڈیٹیل سے ہم یہاں اس لیے نہیں میں نے یہ بیان کیے کیونکہ اصل میں تبخیر معدہ جو ہے یہ معدہ کے عضلاتی خلیات ٹیشوز کی سوزش سے بھی ہو جاتا ہے، یہ معدہ کے غدی ٹیشوز کی سوزش سے بھی ہو جاتا ہے یہ تبخیر معدہ کا مسئلہ، اور معدہ کے اعصابی خلیات کی سوزش سے بھی تبخیر معدہ کا جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن صورتوں میں انسان کو تبخیر معدہ کا پرابلم ہو جاتا ہے، مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو جس تحریک میں ہوتا ہے وہ عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، جب معدے کے عضلاتی ٹیشوز میں خلیات میں تحریک تیزی ہو جاتی ہے یا سوزش ہو جاتی ہے، تو اس پر کیا ہوتا ہے پیٹ میں ریا کی زیادتی ہو جاتی ہے، گیسز کی زیادتی ہو جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ترش ڈکاریں آنے لگتی ہیں، منہ کا ذائقہ بھی کھٹا ہو کر رہ جاتا ہے، بعض اوقات اس میں یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں مریض کی جو میں نے بیان کی ہے۔ عضلاتی تحریک میں نفسیاتی طور پر جو عوامل اس تحریک کے پیدا ہونے میں کار فرما ہیں وہ ہیں جو ہے لذت اور مسرت۔ اگر کوئی آدمی لذت اور مسرت میں زیادہ جو ہے مبتلا رہے، یہ طاری رہے لذت اور مسرت کی کیفیات اس پر، تو پھر جو ہے وہ عضلات میں تحریک کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ لذت اور مسرت کی نفسیاتی حالتیں عضلات میں تحریک اور تیزی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور کیفیاتی طور پر لیں، اگر کیفیاتی طور پر جب کسی جسم میں یا خاص طور معدے میں خشکی کا غلبہ ہوتا ہے، خشکی کا غلبہ ہونے سے بھی معدے کے عضلات میں سوجش چلی جاتی ہے، جس سے عضلاتی تبخیر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم خلطی طور پر لیں گے تو صدا کی زیادتی ہوتی ہے اس عضلاتی تبخیر میں، کہ خون میں صدا بڑھ جاتا ہے، صدا جہاں بڑھے گا بارے ہاں تو بڑھیں گی، ریا ان گیسوں کو کہتے ہیں کہ یہ گیسیں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی میں زیادہ تر پیٹ جو ہے استسقاء تبلی جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک ہی میں ہوتا ہے۔ اگر عضوی حالت لیں تو عضوی حالت میں عضلات میں تحریک ہوتی ہے، اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے، اور غدد میں تسکین ہوتی ہے۔ یہ عضوی حالت ہوتی ہے تبخیر معدہ عضلاتی کی۔ اور اب ہم اس کی تشخیص کی طرف جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کی تشخیص کی طرف جائیں گے
تو اس میں علامات وہی ہوں گی، کھٹی ڈکاریں آئیں گی، اور اسی طرح جو ہے وہ ذائقہ ترش ہوگا، اور بندہ جو ہے وہ محسوس کرے گا مجھے بہت خشکی ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کی عام علامات ہیں عضلاتی تفکیر کے پہچاننے کی۔ اب ہم نبض کی طرف جاتے ہیں۔ عضلاتی صافی نبض جو ہے وہ 2 انگلیوں تک جاتی ہے، اور ویسے وہ مشرف ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ سری بھی ہوتی ہے، لیکن قدرے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک تو نبض میں ریا ہوتے ہیں، اور دوسری کچھ رطوبات ابھی اعصاب سے تعلق کی وجہ سے باقی ہوتی ہے۔ ہلکی سی یہ جو ہے گدی نبض سے یہ ذرا موٹی ہوتی ہے۔ تو یہ نبض ہے عضلاتی صافی۔ اب ہم اس میں کرورا دیکھیں گے تو کرورا میں سرخی کا غلبہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر سرخی پائی جاتی ہے۔ بعض کا سرخی کے ساتھ سیاہی بھی ملی ہوتی ہے، بعض کا سرخی کے ساتھ ہلکی سی سفیدی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں جو ہے علاج، یہ اس کی تشخیص ہے عضلاتی تفکیر معدہ کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ایلوپیتھ ہو یا طب یونانی، اس میں افعال الاعضاء کو مد نظر رکھا ہی نہیں جاتا۔ مریض کو کوئی نہ کوئی ہاضم دوائی تھما دی جاتی ہے، جس میں ہر مزاج کی ادویہ، گرم ہاضم، سرد ہاضم، خشک ہاضم، تر ہاضم ملا کر ایسا مرکب بنا دیا جاتا ہے جو ہر آدمی کو ہاضمے کی خرابی میں، تفکیر معدہ میں دے دی جاتی ہیں۔ یہی حال ایلوپیتھ سائنس کا ہے، اور یہی طب یونانی کا ہے، اور یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ نیچرل فطری اور یقینی اور بے خطا علاج نہیں کرا سکتا۔ یقینی اور بے خطا علاج تو مفرد اعضاء کے افعال کے تحت اگر کیا جائے گا تو وہی صحیح ہوگا۔ جب عضلات میں تحریک ہوگی تو لازم تحریک کی وجہ سے غدد میں تسکین ہوگی۔ ہم جب غدد میں تحریک پیدا کر دیں گے تو پھر عضلات کا سکیڑ ختم ہو جائے گا، عضلات کی تیزی ختم ہو جائے گی، عضلات کی سوزش بھی رفع ہو جائے گی۔ اس طرح عضلاتی تفکیر معدہ جو ہے وہ اس سے مریض کو شفا یابی ہو جائے گی، اس کے دماغ پر اثرات جو پڑ رہے ہیں اس بھی رفع ہو جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ سکون کا جو ہے سانس لے گا۔ میرے پاس کچھ ایسے آدمی آئے ہیں مریض، میرا ایکسپیرینس ہے، جنہوں نے مجھے زیادہ تفکیر معدہ کا نہیں کہا، مجھے انہوں نے کہا پتہ نہیں دماغ کو کیا ہوتا ہے۔ دماغ جو ہے وہ جو ہے اس میں عجیب پریشانی سی، بے چینی سی رہتی ہے، سمجھ نہیں کیا آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو عضلاتی تحریک ہے، میں نے انہیں صرف تریاق معدہ دی تو اگلی دفعہ آ کر وہ کہنے لگے جی ہمیں تو بہت فائدہ ہو گیا۔ اس لیے اس سے عضلاتی ٹیشوز بھی دماغ کے متاثر ہوتے ہیں اور اس پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے عضلاتی تحریک میں غدد میں تسکین ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی غدی عضلاتی ہاضم یا غدی صافی ہاضم دوائی دے دیں گے تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو شفا ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے بتا دیا ہے غدی عضلاتی ہاضم یا غدی صافی ہاضم دیں تو انشاءاللہ عضلاتی جو ہے ری ہے، تفکیر معدہ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کیونکہ کچھ دوست ہیں وہ مجربات کے بہت شوقین ہیں، اس حوالے سے کچھ مجربات بھی بندہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ عضلاتی تفکیر معدہ کے لیے صفوف معدہ کے نام سے ایک مرکب میں بناتا ہوں۔ مرچ سیاہ 50 گرام، سونڈ 50 گرام، سونف 100 گرام، سنا مکی 100 گرام، بڑی ہلر کی بکلی 100 گرام، زیرہ سفید 100 گرام، اجوائن دیسی 100 گرام، شطرنج ہنجی 100 گرام، نمک سیاہ 500 گرام۔ انہیں اچھی طرح صاف کر کے گرائنڈ کر لیا جاتا ہے، گرائنڈ کر کے اسے صفوف تیار کر لیا جاتا ہے، اور یہ باریک پیس کر تہائی چمچی صبح شام پانی سے دیں تو ماشاءاللہ عضلاتی تفکیر معدہ کے لیے یہ بہت تکثیری اور بڑا مجرب ہے، یہ نسخہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کے میں استعمال سے معالج اور مریض گرویدہ ہو جاتا ہے، اور مریض آ کر کہتا ہے جی مجھے وہ
بس صفوف معدہ ہی دے دیں، میرے لیے بہت یہ اچھا ہے۔ یہ نسخہ ہمارے دادا مرشد شیخ جو ہے امیر الحسن سہارنپوری کا ہے اور بہت ہی زیادہ ہاضم ہے ماشاء اللہ۔ میرے ہاں یہ 19 نمبر سے میں بناتا ہوں، نام کے 19 نمبر کے نام سے بناتا ہوں، اور اکثریت دوسری دوائی لے کے کہتی ہے جی وہ 19 نمبر بھی ہمیں تھوڑی سی دے دیں جی، گھر والوں کے لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں، تو اس طرح یہ معروف ہے۔ اس میں ایک اور بڑی خوبی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اگر کوئی کھانا چٹپٹا نہ ہو، اس میں ایک چٹکی اس پھکی کو بھون کر مکس کر لیا جائے تو وہ بہت کرارا مزیدار سالن جو ہے وہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا مجرب جو ہے عضلاتی جو ہے تفخیر معدہ کے لیے، یہ طب قدیم کا ہے، نمک سلیمانی کے نام سے یہ بڑا معروف نسخہ ہے، اور سارے جو ہے ادارے جو ہیں ادویہ ساز اسے بناتے ہیں، اور یہ مارکیٹ میں بھی ہر جگہ سے مل سکتا ہے۔ سونف 50 گرام، سونڈ 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، فلفل دراز 50 گرام، پودینہ خشک 50 گرام، سہاگا خام 50 گرام، نمک سونچل 50 گرام، نمک طعام 50 گرام، دار چینی 25 گرام، نشادر 100 گرام۔ ان سب کو اچھی طرح پیس لیں، اور پیس کر ان سب کو چھان کر چھاننی سے محفوظ کر لیں۔ یہ بہت اچھی دوائی ہے۔ اس کا نصف گرام یعنی کہ چوتھائی چمچی سے تہائی چمچی تک آپ کھانے کے بعد اسے دے سکتے ہیں۔ اس کا مجاز بھی گدی حسابی ہے، سستا ہے، بے ضرر ہے، اور خوش ذائقہ مرکب ہے۔ یہ دافع ریا و گیس ہے، عضلاتی تفخیر معدہ اور افارہ کا بہترین علاج ہے۔ ایک اور صفوف جو بہت ہی پرانا ہے طب میں، جسے صفوف نمک شیخ و رئیس کے نام سے بنایا جاتا ہے، اس کا مجرب جو نسخہ ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ نمک سانبر 500 گرام، فلفل سفید 100 گرام، نشادر 50 گرام، سونڈ 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، پودینہ خشک 50 گرام، تخم کرفس 30 گرام، تخم جرجیر یعنی تارا میرا کے تخم 25 گرام، انیسوں 25 گرام، نان خوا 25 گرام، بال چھڑ 25 گرام۔ اچھی طرح صاف کر کے صفوف بنا لیں۔ یہ 2 گرام سے 3 گرام تک کھانے کے 1 گھنٹہ بعد دیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی ہاضم ہے۔ مجاز اس کا بھی گدی حسابی بنتا ہے۔ یہ ہاضم دہلی کے تمام مشہور دوا خانوں میں جو ہے ان کا معمول مطب رہا ہے۔ معدہ کی قوت ہاضمہ میں اضافہ کرتی ہے، ریا کو تحلیل کرتی ہے، جوڑوں کے درد میں بھی تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ صفوف افارہ عضلاتی یہ تیسرا مجرب ہے۔ مجربات یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے، جو آسان سمجھے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ سونف 6 گرام، اجوائن 6 گرام، پودینہ خشک 6 گرام، مرچ سیاہ 2 گرام، کھانے والا نمک 3 گرام۔ صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک جو ہے 1 گرام بعد از طعام ہمراہ پانی۔ یہ بھی بہت ہی بہترین مرکب ہاضم ہے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ ایک اور ہاضم بہترین جو ہے مجرب نسخہ جو ہے وہ شافی تیز پات 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام، شہد 200 گرام۔ ان کو خوب اچھی طرح صاف کر کے باریک پیس لیں، بعد میں جو ہے شہد ملا لیں، یہ معجون یا جوارش بن جاتی ہے۔ ہاضم جوارش ہاضم کا نام اسے ہم دیتے ہیں۔ تو یہ گدی حسابی ہاضم ہے، درد معدہ ریح معدہ کو مفید ہے۔ مقدار خوراک 3 گرام سے گرام بعد از غذا دیں، آدھی چمچی یعنی کھانے کے بعد صبح شام دیں۔ اور دوسری جو ہے قسم کی تفخیر معدہ جو ہے وہ غدی عضلاتی تفخیر معدہ ہے۔ غدی تحریک میں جو تفخیر معدہ ہوتا ہے اس میں جو ہے معدے کے
غدی انسدہ، غدی نسیج میں سوزش ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے پیٹ میں ریا اور گیسیں جو ہیں اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی علامات میں گلے میں، غذا کی نالی میں، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، اور مریض خفقان قلب محسوس کرتا ہے، اور مریض جو ہے خفقان قلب کی وجہ سے بے چینی جو ہے محسوس کرتا ہے اور بے چینی میں گرفتار رہتا ہے۔ یہ ہے غدی عضلاتی معدے کی نسیج کی سوزش سے جو تبخیر معدہ ہوتی ہے وہ۔ اس کے اب ہم دیکھتے ہیں نفسیاتی طور پر، جو آدمی زیادہ غصے میں رہتا رہے یا کوئی آدمی پر غم کی کیفیت طاری رہے، یہ غصہ اور غم کی کیفیت بھی جو ہے معدے کے غدد میں تحریک کا باعث بن جاتی ہے، تیزی کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ جو ہے اس سے جو ہے ہم کہیں گے نفسیاتی اسباب، غدی تحریک معدہ کے نفسیاتی اسباب۔ اگر کیفیاتی اسباب کی طرف دیکھیں تو جسم میں گرمی کا غلبہ ہوگا، اور اگر جو ہے خلطی اسباب کی طرف دیکھیں تو جسم میں خون میں، یعنی کہ خون کی کیمیاوی صورت میں صفرا کا غلبہ ہوگا، خون میں صفرا زیادہ مقدار میں پایا جائے گا۔ اور اگر عضوی طور پر دیکھیں تو یہ تو میں نے بیان کر دیا ہے کہ غدد میں تحریک اور تیزی ہوگی، معدہ کے غدد میں تحریک و تیزی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے معدے کے جو ہے غدد میں تحریک اور تیزی کی وجہ سے معدے کے عضلات میں تحلیل ہوگی اور معدے کے اعصاب میں تسکین ہوگی۔ یہ کیفیت ہوگی اس میں جو ہے اس میں اسباب کی جو اور اعضاء کی حالت میں جو کچھ کیفیت طاری ہوگی، یہ اعضاء کی حالت ہوگی۔ اس میں اب ہم نے نبض کے ذریعے تشخیص کرنی ہے، تو نبض جو کیونکہ یہ غدی تحریک ہے، اس میں نبض ضیق ہوگی، درمیان میں ہوگی اور طویل ہوگی۔ اور ہم اگر کرورہ کو دیکھیں گے تو مریض کے کرورہ میں جو ہے زردی کا غلبہ ہوگا۔ اگر زردی کے ساتھ جو ہے وہ ہلکی سی سرخی بھی ہے تو غدی عضلاتی ہے، اگر پیور زردی ہے تو وہ جو ہے غدی صابی ہم اسے کہیں گے۔ تو اس طرح یہ غدی عضلاتی جو ہے قبض جو تبخیر معدہ ہے، یہ اس کی ساری جو ہے ماہیت ہے، اور اس کی نفسیات، کیفیات، اخلاق اور اعضاء سے تطبیب کی صورت ہے، اور یہی طریقہ صحیح ہے علاج اور تجویز کرنے کا۔ لیکن یہاں کے ملک میں اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں تشخیص کی جاتی، نہ مفرد اعضاء کو تو بعد کی بات ہے، بس یہی کہہ دیا جاتا ہے جی تمہارے پیٹ میں خرابی ہے۔ اب پیٹ میں خرابی کہنا میرے نزدیک تو بڑی ان سائنٹیفک، غیر علمی اور غیر سائنسی بات ہے۔ پیٹ میں تو معدہ بھی ہے، پیٹ میں تو گردے بھی ہیں، پیٹ میں تو طحال بھی ہے، اسی طرح پیٹ میں تو جگر بھی ہے، اس طرح معدے کے ساتھ یہ دیگر اعضاء بھی ہیں۔ تو اس سے یہ کہہ دینا کہ پیٹ میں خرابی ہے، یہ تو کوئی ایسا جو ہے علمی بات نہیں ہے، سائنسی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی سائنسی سے تشخیص کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت بھی زیادہ اس میں آگے چلا جائے تو کہہ دیتا ہے تمہارے معدے میں سوزش ہے۔ بھئی معدہ بھی تو ایک مرکب عضو ہے نا، یہ یقینی بات ہے جب معدے کے عضلات میں سوزش ہوگی تو غدد میں سوزش نہیں ہو سکتی۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ عضلات میں سوزش سودا سے پیدا ہوتی ہے، جب سودا کا غلبہ ہوگا تو صفرا کا غلبہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر خون میں صفرا کا غلبہ ہوگا تو معدے کے غدد میں سوزش ہوگی، نہ عضلات میں ہو سکتی ہے نہ اعصاب میں ہو سکتی ہے۔ اور اگر معدے میں رطوبات کا غلبہ ہوگا تو پھر معدے کے اعصاب میں سوزش ہو سکتی ہے، نہ عضلات میں ہو سکتی ہے نہ غدد میں ہو سکتی ہے۔ معدے کے خلیات کی، معدے کے مفرد اعضاء کی تشخیص اور تخصیص کی ہی نہیں جاتی، اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مختلف مجاز کی ادویہ کا جو ہے مرکب مریض کو ہاضم تھما دیا جاتا ہے،
پھر اگر مریض کو کیا اس سے آرام آنا ہے، اگر مریض کہے کہ میری گیس تو نہیں رفع ہوئی، پھر اسے سیر پر لگا دیا جاتا ہے۔ بھئی میں سیر کی مخالفت نہیں کرتا، سیر اچھی ہے، صحت کے لیے کرنی چاہیے، لیکن جو ہے تبخیر معدہ کا علاج بھی تو صحیح ہونا چاہیے، فطری علاج ہونا چاہیے، افعال و اعضاء کی خرابی کو دور کرنا چاہیے، قوام خون کو ٹھیک کرنا چاہیے اور دوران خون کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہی علاج کہلائے گا۔ اس لیے اب ہم جو ہیں یہ میں نے بیان کر دی ہے ساری ڈیٹیل غدی تبخیر معدہ کی، ہم اس کے علاج کی طرف جائیں گے۔ غدی تبخیر معدہ کو غدد میں جب تحریک ہوتی ہے تو اعصاب میں تسکین ہوتی ہے، ہم اعصاب کو تحریک دیں گے اور جیسے جو ہے وہ غدی تبخیر معدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہم اعصابی ہاضم ادویہ اور اغذیہ تجویز کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس سے مریض کو فائدہ ہوگا۔ تو اس میں اب ہم دیکھنا ہے کہ نبض کیسی ہوگی اعصابی تحریک میں۔ میں غدی تحریک کا بات کر رہا تھا، سوری اعصابی تحریک کی بھی باری نہیں آئی۔ اس میں جو ہے مجربات میں بنانے والا تھا۔ پہلا مجرب جو ہے گول مدار تازہ 50 گرام، فلفل دراز 100 گرام، زنجبیل سونڈ 100 گرام، نمک سامبر 150 گرام، اچھی طرح پیس کر نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی تا 2 گولی صبح شام بعد از غذا دیں، انشاءاللہ اعصابی غدی ہاضم ہے اور غدی تبخیر معدہ کا بہترین علاج ہے۔ دوسرا مجرب نسخہ سجی خار 100 گرام، سہاگا 200 گرام، الائچی کلاں 400 گرام، یہ حکیمی انقلاب صابر ملتانی کا غدی تبخیر معدہ کا مجرب ہے اور بہترین اس کے رزلٹ ہیں۔ بہت غدی تحریک کے تبخیر کے مریض جتنے بھی آتے ہیں جب انہیں دے دیا جاتا ہے وہ ہر دفعہ مانگتے ہیں جی وہ ہمیں ساتھ ضرور دیں۔ تو ان تینوں ادویہ کو اچھی طرح پیس لیں اور چھان لیں، کیونکہ الائچی کے کوئی چھلک پوری طرح نہیں چھنتے، اسے اچھی طرح چھاننی سے چھان لیں، جو چھلکے اس کے پچھنے سے رہ جائیں وہ آپ پھینک دیں۔ اس سے اگلی صورت جو ہے اس کی تبخیر معدہ کی اعصابی ٹیشوز کی خلیات کی اعصابی حصے کی سوزش سے جو ہوتی ہے، اس میں کھاری ڈکاریں آتی ہیں اور اسی طرح جو ہے پھیکی ڈکاریں آتی ہیں بعض اوقات، اور منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، جسم پہ بڑی سستی ہوتی ہے، بلغم کی زیادتی ہوتی ہے اور آدمی سردی بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے سردی بہت لگتی ہے، اور اس کا جسم جو سست ہوتا ہے، اس میں جو ہے کثرت سے اسے پیشاب آنے کی شکایت بھی ہوتی ہے، وہ کثرت سے ڈکاریں آتی ہیں اور کھاری ڈکاریں آتی ہیں، مریض کو سستی ہوتی ہے، مریض کے جسم پہ مریض کو سردی محسوس ہوتی ہے، بلغم کی شکایت رہتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پھیکی ڈکاریں آتی ہیں اور کبھی کھاری ڈکاریں آتی ہیں، پیٹ میں جو ہے گڑ 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 کی آوازیں آتی ہیں اس قسم کی۔ یہ جو علامات ہیں یہ معدے کے اعصابی نظام میں سوزش کی جو تبخیر معدہ پیدا ہوتی ہے، ایسی حالت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں علامات تو بندہ نے اس کی بیان کر دی ہیں، اس میں نفسیاتی اثرات کیا ہیں۔ نفسیاتی اثرات میں اس میں جو ہے خوف بندے پہ طاری ہوتا ہے اور ندامت کسی بندے پہ طاری رہے، تو یہ جو نفسیاتی حالتیں ہیں یہ بھی جو ہیں انسان کے معدے میں یا انسان کے جسم میں دماغ میں تحریک کا اور تیزی کا اور سوزش کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور کیفیاتی طور پر لیں تو رطوبات جسم میں جب بڑھ جاتی ہیں، خون میں جب رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے، معدے میں رطوبات جب بڑھ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے معدہ کا جو اعصابی نظام ہے وہ سوزشناک ہو جاتا ہے۔ اور
اسی طرح اب ہم خلطی کو لیں تو خلط کے طور پر معدہ میں بلغم بڑھ جاتی ہے اور تیزابیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے معدے کے اعصابی جو ہے ٹیشوز میں اعصابی حصے میں جو ہے تحریک ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ عضوی طور پر ہم لیں تو اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، غدد میں تحلیل ہوتی ہے اور جو ہے عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ یہ ہے ماہیت اعصابی تبخیر معدہ کی جو بندہ نے ڈیٹیل سے بیان کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نبض کیسی ہوگی۔ نبض جو ہے عریض ہوگی، نبض جو ہے کثیر ہوگی، نبض جو ہے لین ہوگی، نبض منخفض ہوگی اور نبض جو ہے وہ بطیء ہوگی یعنی سست ہوگی۔ اگر ایسی نبض ہے تو پھر یہ اعصابی تبخیر معدہ ہے، پھر ہمیں اعصابی تبخیر معدہ کے حوالے سے علاج کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم قارورے میں دیکھیں گے، قارورہ کثرت سے آئے گا اور اس میں سفیدی کا غلبہ ہوگا۔ اگر قارورہ سے بھی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے آپ کی نبض سے، علامات سے اور اسی طرح جو ہے قارورہ سے تشخیص کی جو ہے وہ تجویز پیدا ہو کر اس میں یقینی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح آپ بڑی آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اعصابی تبخیر معدہ میں اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، غدد میں تحلیل اور عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ اس میں ہم عضو مسکن کو تحریک دینا ہوتی ہے علاج کے لیے، ہم عضلاتی ہاضم اغذیہ دیں گے، عضلاتی ہاضم جو ہے ادویہ دیں گے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کے لطف و کرم سے تبخیر معدہ جو اعصابی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اس میں مجربات آپ کو اب خدمت میں رکھتا ہوں۔ انار دانہ 150 گرام، رائی 150 گرام، تخم پیاز 100 گرام، ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے جو ہے باریک پاؤڈر کر لیں، نصف گرام سے 2 گرام تک۔ یہ ہے اعصابی تبخیر معدہ کا علاج۔ یہ حکیم انقلاب کا مجرب نسخہ ہے اور واقعی بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس سے بہت ہی اعصابی تبخیر معدہ کے علاج میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور مجرب نسخہ وہ حکیم انقلاب کا ہے، جو حکیم انقلاب نے تبخیر معدہ کے نام سے ہی لکھا ہے، اور یہ نسخہ ان کی کتاب تحقیقات المجربات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس میں سنگرف 10 گرام، جائفل 10 گرام، کرمفل 20 گرام، دار چینی 10 گرام، آکرکرا 10 گرام، فلفل دراز 20 گرام، زنجبیل یعنی سونڈ 20 گرام۔ پہلے دیگر ادویہ کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور پھر دار چینی کو گرائنڈ کر کے شیگرف میں ملا کر کھرل کریں اور کافی دیر تک کھرل کرتے رہیں، کم از کم 1 گھنٹہ کھرل کریں۔ اس کے بعد باقی پیسی ہوئی ادویہ اس میں ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں، اور اس طرح وہ کھرل کرتے کرتے باقی ادویہ اس میں آپ ملا لیں اور پھر گوند کی مدد سے یہ آپ جو ہے یہ گولیاں بنا لیں۔ یہ گولی جو ہے ایک صبح دوپہر شام دیں، جو ہے 250 mg کی ملی گرام کی، یا پھر 2 رتی سے لے کر 1 گرام تک جو ہے یہ مناسب بدرکہ کے ساتھ یعنی لونگ، دارچینی، پودینے کے کہوہ کے ساتھ یہ آپ دے دیں دن میں 3 بار۔ انشاءاللہ یہ اعصابی تبخیر کا بہترین علاج ہے۔ یہ اس کے افعال و اثرات پر غور کریں تو یہ لاتی غدی مرکب ہے، تبخیر معدہ ہو یا شدید کے لیے شدید یہ تریاق کا کام رکھتا ہے، اگرچہ مزمن ہو تبخیر معدہ، اگرچہ شدید ہو، اس میں یہ دوائی تریاق کا حکم رکھتی ہے۔ یہ مرکب تخفیف سے ہونے والے ہر مرض مثلاً فالج، لکوہ،
نیکرس، ذوف با، پرانا اطلام، صورت انزال، مزمن، کمزوری بدن، بد ہضمی، نفخ شکم واما، اور بار بار پیشاب آنے وغیرہ میں بھی مفید ہے۔ عورتوں کی ماہواری کی کمی اور بے قاعدگی، سلان و رحم، موٹاپا اور پیٹ بڑھ جانا وغیرہ کا میں بھی بہت مفید ہے۔ اور اگر اس میں آپ کو قبض ہو تو آپ ذاتی گودی مسلسات لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مریض کو پوری طرح فائدہ ہوگا۔ ایک اور اس کا بہترین مرکب ہے اجوائن 500 گرام، ہرمل 250 گرام، کلونجی 250 گرام، تینوں کو باریک پاؤڈر کر لیں، 2 گرام سے 3 گرام تک صبح شام تازہ پانی سے دیں۔ یہ بھی بہترین مرکب ہے، ہاضم ہے، عصبی اور بلغمی امراض کے لیے بھی یہ تریاق کا یہ کام کردار ادا کرتی ہے۔ عصبی دردوں میں بھی اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، لقوہ اور فالج وغیرہ کے لیے بھی، یعنی تمام بارد امراض میں بھی یہ ایک بھروسے کی دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان صحیح اصول قانون و کلیات کے تحت علاج کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔